بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو سے ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی اصول پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے انسان اور قانون مکافات۔ اب یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو خاموشی سے ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے ہر فیصلے اور ہماری شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ تو اس پوری گفتگو کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں اس کا مرکز ایک بہت ہی سیدھی لیکن گہری حقیقت ہے۔ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے نتیجے سے فرار ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسا اٹل رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس قانون کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ ہماری طبعی دنیا، ہمارے معاشرے اور ہمارے اخلاقی وجود میں کیسے کام کرتا ہے، اور سب سے آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے ہی اعمال ہماری اپنی ذات کی تعمیر کیسے کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، کائنات میں ایک نظم دیکھا ہے۔ سیاروں کی گردش سے لے کر موسموں کی تبدیلی تک ہر چیز ایک اصول کے تحت ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کسی قانون کے بغیر ہوں؟ جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ انسانی رویے پر بھی ایک ایسا ہی اٹل قانون حکومت کرتا ہے، جسے ہم نتائج کا قانون کہتے ہیں۔ یہاں ہم اس قانون کی اصل روح کو سمجھتے ہیں۔ قانون مکافات یعنی لا آف ریکویٹل، یہ کوئی نصیحت یا مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا ایک بنیادی ٹھوس اصول ہے۔ یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا زمین کی کشش کا قانون۔ اس کا مطلب بہت صاف ہے، ہر عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا اپنے ساتھ ایک لازمی نتیجہ لاتا ہے جس سے بچنا ناممکن ہے۔ اچھا، اب اس قانون کو وہاں دیکھتے ہیں جہاں یہ سب سے واضح نظر آتا ہے، یعنی ہماری مادی دنیا میں۔ یہ وہ دائرہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، جہاں سبب اور نتیجہ بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے روزمرہ کے تجربات میں ہے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہاتھ جلے گا۔ یہاں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں، یہ ایک فوری اور ناقابل تردید نتیجہ ہے۔ یہی قانون مکافات کی طبعی شکل ہے، ایک عمل اور اس کا فوری نتیجہ جو ہمیں نقصان سے بچنا سکھاتا ہے۔ اب ہم قدرتی دنیا سے نکل کر انسانوں کے بنائی ہوئی دنیا یعنی معاشرے کی طرف آتے ہیں، جہاں قانون مکافات ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے، جسے ہم شہری قانون یا سول لا کہتے ہیں۔ تو سماجی دائرے میں اس قانون کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے معاشرے کی حفاظت کرنا۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ غلط کاموں کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، جیسے جرمانہ یا قید، تو معاشرے میں ایک نظم قائم رہتا ہے۔ یہ قانون دراصل سب کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن سماجی قانون کی ایک حد ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں انسانی کمزوریاں بھی ہیں۔ نظریاتی طور پر تو ہر مجرم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن حقیقت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اثر و رسوخ رکھنے والے یا بہت چالاک لوگ اکثر انصاف کے شکنجے سے بچ نکلتے ہیں۔ تو یہاں قانون مکافات پوری طرح سے نافذ نہیں ہو پاتا۔ تو آئیے اب تیسرے اور سب سے لطیف دائرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں یہ قانون بیرونی خامیوں سے بالکل پاک ہو کر سیدھا انسان کی شخصیت پر کام کرتا ہے۔ یہاں قانون مکافات اپنی خالص ترین شکل میں نظر آتا ہے۔ ہمارے اعمال کے نتائج صرف باہر کی دنیا تک محدود نہیں رہتے، ان کا سب سے گہرا اثر ہماری اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ ہر عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہماری شخصیت پر ایک نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں۔ تو یہ اندرونی تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ یہ ایک بہت ہی خاموش اور خفیہ عمل ہے۔ شاید ایک غلط کام کا فوری اثر ہمیں محسوس نہ ہو، بالکل ایک سست انفیکشن کی طرح، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اثرات جمع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہماری پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسلسل اور نہ رکنے والا عمل ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یوں ہم اس ساری بحث کے نچوڑ پر پہنچتے ہیں۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت کوئی پتھر پر لکھی تحریر نہیں ہے، یہ ایک زندہ، بدلتی ہوئی چیز ہے جو ہمارے ہر عمل اور ہر انتخاب کے ساتھ لمحہ بلمحہ تعمیر ہو رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ طبی دائرے میں نتائج فوری اور واضح ہیں، سماجی دائرے میں انسانی نظام کی وجہ سے یہ نامکمل ہو سکتے ہیں، لیکن اخلاقی دائرے میں ہر عمل کا نتیجہ سیدھا اور یقینی طور پر ہماری اپنی شخصیت پر مرتب ہوتا ہے، جس سے کوئی فرار نہیں۔ آخر میں یہ ایک بہت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارا ہر عمل، ہر چھوٹا بڑا انتخاب ہماری شخصیت کو تراش رہا ہے،
تو پھر ہم سب اپنے روزمرہ کے فیصلوں سے خود کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔ اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے اس گفتگو سے سوچ کے نئے دروازے کھلے ہوں گے۔ اگلے موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔